منی سیف ماسٹر کارڈ یونان اور سائپرس سے بیک وقت آغاز. 2 کارڈوں پر مشتمل پیکیج منی سیف گولڈ کارڈ اور منی سیف بلیک کارڈ. بلیک کارڈ بیلنس کے ساتھ اپلوڈ کریں اور دنیا بھر میں 35 ملین ATM مشینوں سے کیش حاصل کریں. سپر مارکیٹس، پیٹرول پمپ، ہوٹلز یا قریب تروں سے امیگریشن پیپر، پاسپورٹ یا شناختی علامت ظاہر کیے بنا بآسانی خریداری. منی سیف کارڈ آن لائن نیٹ ورکنگ. منی سیف کارڈ کی سائٹ پہ فریش اکاؤنٹ اور سب کا ریکارڈ چیک کرنے کی سہولت دستیاب ہے. رقم شیئرنگ کے لیے صرف ایک SMS ہی کافی ہے. آپ کو رقم منٹوں میں نہیں سیکنڈز میں منتقل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے کارڈ میں آپ کی رقم بالکل محفوظ. آپ کو پتہ ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل ہے، ہمیں عید دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو، اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. الرحمن الرحیم. ناظرین، لیگو کے پروگرام سے آج سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام ایک ایسی ہستی جو ہماری خوش قسمتی ہے یونان والوں کی کہ آج انہوں نے یونان کی سرزمین پر قدم رکھا اور وینس ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج ہم سے ملاقات ہو اور آپ کی بھی ان سے ملاقات کروائیں. میری مراد سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، پنجاب سے ان کا تعلق ہے. مسلم لیگ نون نواز شریف سے ان کا تعلق ہے اور یہ 2009 مارچ 2009 سے مارچ 2015 تک سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. MA انگلش، MA اسلامک اسٹڈیز، فاضل درس نظامی اور ایڈیشنل BA اکنامک اردو سائیکالوجی. پریزیڈنٹ ہے مرکز جماعت اہل حدیث پاکستان کے اور ماشاءاللہ آتھر ہیں بہت ساری کتابوں کے اور آرٹیکلز. ٹی وی شوز میں آپ ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں. ان کے ساتھ یونان میں 3 روزہ دورے پر چیف آرگنائزر جماعت اہل حدیث اٹلی عبد الرزاق سلفی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور انہی کے ساتھ محمد اسحاق جماعت اہل حدیث UK وہ بھی دورے پر تشریف لائے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب کے ساتھ حافظ محمد رضوان صاحب امیر جماعت اہل حدیث یونان بھی تشریف فرما ہے. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب تھکاوٹ تو بہت ہوئی ہوگی کہ یونان والے نو آپ کو ایئرپورٹ سے اترتے ہی چل رکھا ہوا ہے اور اتنی لمبی فلائٹ اور اس کے بعد لگاتار ریسٹ کرنے کا بھی آپ کو موقع نہیں ملا. تو پہلا تاثر کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے. اچھا ایک میں گزارش کروں، میرا بیسک
جو تعارف ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے ہے. جی. وی آر ان الائنس ود PMLN. اچھا. اور اس حوالے سے وہ سینٹرشپ بھی ہے. اچھا اچھا. بیسک میرا تعلق جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب، جس طریقے سے ہمارے ملک پاکستان کے حالات، ہم یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی جن کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے، اپنے پیاروں سے دور روزگار کی تلاش میں، معاشی بدحالی یہاں بھی ہے یونان میں، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، آگے چل کر اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہاں کی پریشانیاں تو روزمرہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی معاشی بحران ہے، کرپشن زوروں پر ہے، اور گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی صاف پینے کا نہیں ہے، تعلیم کا فقدان ہے. تو میں نے جو آپ کے متعلق اسٹڈی کی ہے، ماشاءاللہ آپ کا ایک اہم رول رہا ہے. اس پوری زندگی میں آپ نے جد و جہد کی ہے اور ان تمام معاملات کے اوپر آپ نے آواز اٹھائی ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں؟ بہت اہم اور دلچسپ سوال ہے. شاہ صاحب، بات ایسی ہے کہ قوموں اور ملکوں کی زندگی میں مختلف مراحل، مختلف سٹیجز آتی ہیں، اور قرآن پاک کے الفاظ میں تلک الایام نداولھا بین الناس، دن لوگ قوموں کے بھی افراد کے بھی عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں وہ کوئی زیادہ دل خوش کن نہیں ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. ملک کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، وسائل موجود ہیں، اچھی حکومت، گڈ گورننس ہو، اچھی قیادت ہو سیاسی، اور اس کے اندر پولیٹیکل ول ہو کام کرنے کی، تو حالات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس میں کچھ بیرونی فیکٹرز بھی ہیں. بعض ریجنل پاورز، بعض ورلڈ پاورز، ان کے جو اپنے مسائل ہیں ان کا ارینا اس وقت ہمارا علاقہ اور ہمارا ریجن اور ہمارا ملک بن چکا ہے. بعض مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ اس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمیں گزار رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری مشکلات بڑی ہیں. اگر ہمارے ریجن سے بڑی طاقتوں کا، مثال کے طور پہ امریکہ ہے، میں نام لیتا ہوں، یا انڈیا ہے، افغانستان سے وہ صحیح معنوں میں وہ چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، ہونا مشکل ہے اس کا، لیکن ناممکن نہیں ہے. چلے جاتے ہیں اپنے حالات کے پیش نظر. میں سمجھتا ہوں بالآخر انہیں جانا ہوگا. سوال صرف یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد سیناریو کیا ہوگا اور منظر کیا بنے گا. اگر اس منظر میں ہم اپنے لیے جگہ بنا سکیں اپنا رول پلے کرنے کے لیے، ایک آنریبل اور جو ڈیو رول ہے ہمارا، جو ہمارا حق ہے جس پر رول پر، وہ بنا سکیں، تو آدھی مشکلات ملک کی کم از کم میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو سکتی ہیں. باقی جو ہیں آپ نے ذکر کیا، صحیح ذکر کیا، عوام کی مشکلات کا، لوڈ شیڈنگ کا، مہنگائی کا، چیزوں کی نایابی کا، یہ ان کا تعلق وسائل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورننس سے ہے، اچھے انتظام سے ہے. اور اچھا انتظام کرنے والوں کا فقدان نہیں ہے. ان کو اگر قوم آگے لائے تو بہت سے مسائل اس نوعیت کے بھی حل ہو سکتے ہیں. سینیٹر صاحب، یہ اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور انڈیا کا رول ہے. جی. امریکہ تو چلیں آج نہیں کل نہیں دیر سے وہ تو خود ہی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جی. لیکن انڈیا تو ہمارا ہمسایہ ہے. جی. اس کے ساتھ تو ہم نے رہنا ہے، ایگزسٹ کرنا ہے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا امریکہ، ویسٹرن اور پوری یورپین یونین کا جھکاؤ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، کہ وہ انڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کی پالیسیز میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. تو اس سینیریو میں ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ بہتر تعلقات سے رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں پہلے. جو بات میں نے کہی اس کی پر میں دوسرے آپ کی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں.
میری مراد یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کو اکھاڑ پھینکا جائے، اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ وی کین چوز آور فرینڈس بٹ وی کانٹ چوز آور نیبرس. وہ نیبر ہے اور رہے گا. میرا مطلب یہ تھا کہ افغانستان میں جو اس کی موجودگی امریکن پریزنس کے بعد اور امریکن پریزنس کی امبریلا میں، اس کی چھتری کے تحت اس کی جس طرح کی پریزنس ہوئی ہے، اس نے ہماری مشکلات خاص طور پہ امن و امان کے حوالے سے، خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے امریکہ کے آنے کے بعد، اور امریکہ کی چھتری طرح انڈیا کے وہاں آ کے بیٹھ جانے کی وجہ سے. یہ میری مراد ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے، اس ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن تالی تو بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. اب ہم چاہیں کہ جی آج کل جیسے ایک رو چلی ہوئی ہے کہ جی تعلقات بہتر بناؤ اور تجارت کرو اور دوستی کرو اور وفود ہر قسم کے طائفے اور وفود آئیں اور جائیں اور تعلقات بہتر ہوں گے، کور ایشوز جو ہیں ان کو ایک طرف کرو. اب اتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کشمیر ہمارا ایک کور ایشو ہے کہ عام آدمی اور موجودہ نسل سمجھتی ہے کہ ایسے ایک کردان کرتے ہیں اس میں، حالانکہ اس کا تعلق ہمارے ڈیفنس اور ہماری اکانومی کے ساتھ سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے وہ واٹر ریسورسز کا ہے، پانی کا ہے. جس طرح ہمارے حصے کے دریاؤں پہ انڈس بیسن ٹریٹی کے بعض شکوں کی آڑ میں، ان کے تحت نہیں، ان کی آڑ میں جس طرح ہمارے ساتھ انڈیا سلوک کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھے نیبر کی طرح ہم بھی رہیں، وہ بھی رہے، لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کر کے نہیں. یہ ہماری لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. جو پارٹیاں، جو افراد کہتے ہیں بس دوستی کرو، ہر قیمت پر کرو، کشمیر کو سائڈ پہ رکھو، پانی کو سائڈ پہ رکھو، دوستی ہونی چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد کے خلاف سوچ ہے اور شاید عقل کے بھی خلاف ہے. آپ کی جماعت کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ اور ایک اور سوال ایڈ کروں گا کہ پچھلے ادوار میں ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ سے رہی ہے میجورٹی سے. آپ کی جماعت کا کیا رول رہا ہے اس ڈکٹیٹرشپ میں بھی؟ پچھلے دور مشرف صاحب کا رہا ہے، ضیاء الحق صاحب کا رہا ہے، اور اس میں آپ کی جماعت کا کیا رول رہا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے شکر کے ساتھ کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے کبھی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو نہ ملک کے لیے مفید سمجھا ہے، نہ اس کا ساتھ دیا ہے. رائٹ فرام دی ٹائم آف ایوب خان ہماری جماعت کا ایک ریکارڈ ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کتنے اس کے افراد ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنے ہم خیال ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنی ہماری افرادی فورس ہے، اس سے قطع نظر. اور وہ تھوڑی نہیں ہے، اتنی بہت کم بھی نہیں ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پہ اس کو ایک چھوٹی، دوسری بعض جماعتوں کے، بڑی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں چھوٹی جماعت تصور کر بھی لیا جائے تو ایک بات ہمارے اندر ہمیشہ تسلسل. آپ کا قد تو ماشاءاللہ آپ کا داور ہے، جماعت چھوٹی ہونے سے آپ کا قد نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اس بات میں ہمارا ایک مسلسل کانسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے، کنسسٹنٹ، کہ ہم نے کبھی فوجی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہیں کی، بلکہ ہم اسے پاکستان کے بہت سے مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں، وجہ سمجھتے ہیں، سبب سمجھتے ہیں، اور کسی بھی دور میں ہم نے کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کی ہے. یہ ہمارا ریکارڈ. موجودہ حکومت کی 4.5 سال بلکہ پورے ہونے لگے ہیں، 5 سال. جی یہ دور آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ دور جو ہے یہ پرویز مشرف کے دور کا ایک تسلسل ہے، اور نہ صرف تسلسل ہے بلکہ جو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اس دور میں، ان کو اس دور حکومت نے اور مرکز کے اندر جو رولنگ کولیشن ہے اس نے آگے بڑھایا ہے. ان کو روکنے کی بجائے، ان کو پیچھے لانے کی بجائے آگے بڑھایا ہے. آپ کسی بھی چیز کو دے رہے ہیں، سب سے اہم چیز کسی ملک کے لیے اس کا وقار ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی ساورنٹی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی پالیسیوں سے، جس طرح 9/11 کے بعد جس طرح ہمارے گوریلا اور پتہ نہیں کمانڈو صدر پرویز مشرف نے، جو بدقسمتی سے اس وقت مسلط تھے، جس طرح انہوں نے سرنڈر کیا اور جس طرح اس سرنڈر کی پالیسی کو اس حکومت نے جاری رکھا اور آگے بڑھایا، اس کی وجہ سے ملک کا وقار، اس کا تحفظ اور اس کی بقا تک ایک سوالیہ نشان اس پہ. انشاءاللہ ملک قائم رہے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت بدلے گا.
بہتر حالات بھی پیدا ہوں گے. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اسی پالیسی کے تسلسل کے تحت اس نے ملک کے وقار کو, تحفظ کو, ساورینٹی کو, ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا ہے. لیکن سینیٹر صاحب اس میں خالی پیپل پارٹی تو شامل نہیں ہے. میں گزارش ہے کہ اس میں جو کولیشن جی میں نے اسی لیے رولنگ کولیشن کا نام لیا. جی رولنگ کولیشن کا نام لیا. اور میں انہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جرم زیادہ ہے, کیونکہ اگر وہ ساتھ نہ دے تو اس طرح ساتھ نہ دیتے تو پیپلز پارٹی اکیلی یہ کچھ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتی تھی جو اب وہ کر رہی ہے. کراچی کی طرف آتے ہیں. جی جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جی پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات اتنا کچھ ہونے کے باوجود حکومت, گورنر ان کا, وزیر اعلیٰ ان کا, وزیر داخلہ ان کا, پولیس ان کی, انٹیلیجنس ان کی, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کراچی کے حالات جی بالکل درست بات ہے جناب کہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ یعنی حکومت کی ناکامی کا بدترین ثبوت پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک پلیئر تھی, ایک جماعت پلیئر تھی وہاں پر ایک ہولڈ رکھنے کے لیے اور اپنا ایک تسلط جمانے کے لیے ایک واحد جماعت تھی جو اس کی کوشش تھی, اور بڑی حد تک کامیاب کوشش اسے کہا جا سکتا ہے ان کے حوالے سے. اس کے بعد دو اور جماعتیں آ رہی, میں نام لینے سے نہیں گھبراتا. پہلے MQM تھی, اس کے بعد ANP اور پیپلز پارٹی. یہ کراچی پر تسلط کی جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں بدقسمتی سے, اور اس کے نتیجے میں اور اس کے ساتھ ایڈڈ فیکٹر ایک یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوں تو کسی بیرونی طاقت کو موقع مل جاتا ہے مداخلت کا, آنے کا, دراندازی کا. اسی طرح ان تینوں کی جو جنگ ہے اس کے اندر مختلف مافیاز جو ہیں وہ اب آگے ہیں. اسلحہ مافیا ہے, قبضہ مافیا ہے, بلڈنگ مافیا ہے, کوئی فلاں مافیا ہے, کوئی ڈرگ مافیا ہے. لیکن نئی اصطلاح سینیٹر صاحب ابھی الطاف حسین صاحب نے دی ہے طالبانائزیشن کی, وہ کہ پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں طالبان آ گئے ہیں. پاکستان میں بھی یہ فیکٹر عام ہوتا جا رہا ہے. اب جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا طالبان پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی طالبان نے وہی امریکی اور انڈین سرپرستی میں کئی خرابیاں کی ہیں, لیکن ہر جگہ ہر خرابی ان کے سر پر تھوپی نہیں جا سکتی. یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ANP بھی اس ارینا میں جب آئی تو چونکہ طالبان کا زیادہ تر تعلق ان کے علاقے سے ہے, فاٹا سے ہے, صوبہ کے پی کے صوبہ سار جس کو ہم کہتے ہیں, خیبر پختونخوا کہتے ہیں, ان علاقوں سے ہے یا اس کے ریموٹ ایریاز اور قبائلی اور ٹرائبل ایریا سے ہے. تو اس لیے ان کا ڈائریکٹ نام لینے کے بجائے الطاف حسین صاحب یہ طالبان کا ذکر کر دیتے ہیں کہ طالبان. وہ بات وہی ہے کہ پہلے وہ اس میدان میں اکیلے تھے, اب دوسرے آ گئے ہیں, اب انہوں کو کسی نہ کسی طرح بدنام کرنا ہے, کوئی نہ کوئی ان کا نام رکھنا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. فوج کا کردار اس وقت تو ہمارے ملک میں جا رہا ہے, اس پہ بڑی لے دے بھی ہو رہی ہے. جنرل کیانی صاحب کا بیان, اور ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کا جو ایک دم ایک ہی دنوں میں 2 دنوں میں جو دونوں کی سٹیٹمنٹ آئی, اس پہ میڈیا نے بڑا شور مچایا. آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ فوج کا کردار اور سپریم کورٹ کا کردار؟ جہاں تک میں سپریم کورٹ سے بات شروع کرتا ہوں, جہاں تک سپریم کورٹ کے کردار کا تعلق ہے, بعض لوگ یعنی موٹیوز بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, بہت سی چیزیں کہتے ہیں, لیکن میں نے جس حد تک یعنی جائزہ لے سکا ہوں میں ایک غیر جانبداری سے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اور بعض معاملات میں انہیں دخل نہ دینا پڑتا, اور وہ نہ دیتے اگر ہمارے ہاں گڈ گورننس کا کوئی وجود ہوتا. دور دور تک وجود نہیں تھا. جو معاملات انتظامیہ کو ایگزیکٹو کو کرنے چاہیے تھے, نپٹانے چاہیے تھے, نبھانے چاہیے تھے, وہ نہیں اس نے کیے, اور پھر انہوں نے مجبوراً انہیں دخل دینا پڑا. اور بعض معاملات کی اصلاح بھی ہوئی, اور ملک کے باہر جو پیسہ گیا ہے وہ تو ابھی تک واپس نہیں آ سکا.
لیکن ملک کے اندر سے بہت سے اداروں کو کسی نہ کسی حد تک کنٹرول بھی کیا گیا، ان کی کرپشن پہ قدغن بھی لگی، اور لوٹا ہوا پیسہ ملک کے اندر جو تھا کم از کم وہ واپس بھی ہوا. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو وہ تو ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سندھ کے حالات ٹھیک کرنا، کراچی کے کرنا، بلوچستان کے ٹھیک کرنا سپریم کورٹ کا تو کام نہیں ہے، انتظامیہ کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. لیکن جب وہ نہیں کرتی، اگر وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں تو ہمیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک ادارہ، ایک یا چند شخصیتیں ججز کی صورت میں ایسی ہیں جو اصلاح احوال کے لیے توجہ بھی دیتی ہیں، توجہ کراتی بھی ہیں، اور جو وہ کر سکتے ہیں ود ان لمٹس، ود ان دیئر اون لمٹس. اب وہ اٹھا کے خود تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ہدایات جاری کرتے ہیں کہ اس طرح کرو. ان ہدایات پہ جزوی طور پہ عمل بھی ہوتا ہے. اگر مکمل طور پہ عمل ہو تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اب جس طرح بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہاں حکومت فیل ہو چکی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت جائے اور کوئی اور آئے اور انتظام کرے. فوج نہیں مراد یہ ہے کہ پولیٹیکلی وہاں تبدیلی آنی چاہیے. یا جس طرح وہاں یہ تھا کہ دہشت گردوں کو ٹریس کرنے کے لیے جن مخصوص آلات کی آج کل ماڈرن ایج کے حوالے سے جن مخصوص آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیلی فون کہاں سے کیا جا رہا ہے، موبائل کا استعمال کہاں سے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ صرف ISI کے کنٹرول میں تھے، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ادارہ یوز کرے. یہ چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے بلوچستان کیس کی ہیئرنگ کے دوران، جب انہیں کسی کو عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، جب پتہ چلا بھی FIA سے پوچھا، پولیس سے پوچھا بھائی تم کرتے کیا ہو، تم ٹریس کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آلات نہیں ہیں. آلات کیوں نہیں ہیں؟ یہ ISI والے ہمیں لینے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہی ہوں گے. انہوں نے حکم دیا کہ یہ ان کے پاس بھی آئیں گے، اور ابھی ریسنٹلی IB کو، انٹیلیجنس بیورو کو وہ آلات ملے ہیں. تو میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طرح سندھ کے بارے میں، اسی طرح دوسرے کراچی کے حالات کے بارے میں، وہ تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو پکڑ کے ٹھیک کر دے حالات کو، لیکن اس کے لیے جو گائیڈ لائن دی ہے سپریم کورٹ نے، جو ہدایات دی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ قابل قدر ہیں. اور ان کی قدر جی اس پہ بڑا واویلا ہوا ہے، اور اتنے عرصے سے یہ کیس تھا. جی پنڈورا باکس کھل گیا. اب اس میں جو یہ تضاد پایا جا رہا ہے کہ 2 ملٹری سینئر افسران اس میں ہیں، ان کے متعلق حکم بھی دے دیا گیا ہے. ادھر سے یہ کہا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا پر کہ بھئی آرمی جو ہے یہ ان کا ٹرائل نہیں ہونے دے گی. اس میں سیاسی لوگوں کے بھی نام آئے ہیں. مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کا بھی نام آیا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی آیا ہے، اور بھی اس طرح کے دوسرے لوگوں کے نام آئے ہیں. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر واقعی کسی نے، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی نے اس حوالے سے پیسے لیے ہیں تو ہم اس کی کبھی تائید نہیں کرتے، اور کبھی اسے ہم قابل مذمت سمجھتے ہیں. لیکن بیسک رول اس میں اگر دیکھا جائے تو اسی ISI کا، وہ ہمارے ملک کا ایک قابل قدر ادارہ تھا اور ہے، اور جو ہمارے ملک کے دفاع میں اس کا ایک کردار ہے. ان کے بعض بڑے اچھے کارنامے ہیں جن سے میں تھوڑا بہت واقف ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل رول ISI نے یا فوج نے اختیار کیا، اس کے ہم خلاف ہے. یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے، اس میں انہیں نہیں آنا چاہیے، اور ان کے آنے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی خاص جماعت کو ملکی مفاد کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ وہ اس کو پیسے دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو پروموٹ کریں، اس کو کھڑا کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ الیکشن ریزلٹس چرائیں، تبدیل کریں. میں سمجھتا ہوں جس کرپشن کا تانا وہ پالیٹیشنز کو دیتے ہیں، اور کرپشن کوئی بھی کرے، ظاہر ہے ہم تو کبھی اس کی حمایت نہیں کرتے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی کرپشن عوام کی رائے کو چرانا ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے. کئی مرتبہ ہوا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رزلٹ آ رہے ہیں ایک پارٹی کے حق میں، آدھی رات کے بعد صورتحال کمپلیٹلی تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہوا کہ بھئی رزلٹ پہلے GHQ میں جائیں گے. GHQ کا کیا تعلق ہے الیکشن رزلٹس کے ساتھ؟ عوام ایک فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. ان کے درمیان آرمی کہاں سے آ گئی، فوج کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو خرابی ہے اس کی وجہ سے، یعنی حکومتیں جب چاہا تبدیل کر دیا، جب چاہا جس کو کک مار کے باہر نکال دیا، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا.
علامہ صاحب بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہو رہی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد دوسرے حصے میں ہم بالکل تھوڑی سی سیاست پہ بات کریں گے. اس کے بعد جو ان کا دورہ ہے یونان کا, اس پہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ تبلیغی دورہ ہے, تدریسی دورہ ہے, اور ان کا جو ورک ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, اور بالخصوص یونان میں یہ تشریف لائے ہیں. ان کی مصروفیات اور ان کے پروگرام سے ہم آپ کو آگاہی دیں گے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل ہے, ہمیں عید دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو, اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. بیک ناظرین, لیگو کے پروگرام سے سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ذمہ داری یہ مجھ پر آ گئی. دیبا انصاری آج چھٹی پر ہیں, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ جو حصہ ہمارا پروگرام کا تھا, اس میں ہم نے ملکی حالات اور اس سیاست پہ ہم نے گفتگو کی. اب جو ان سے گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے اوپر. پوچھیں گے ان سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ان کی جماعت کا اور ان کا کیا موقف ہے اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. اس سے پہلے یہ وینس کا یہ شمارہ تازہ جو ہے یہ آ چکا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس پر اس ہفتے کی شخصیت ہیں شیخ محمد فاروق صاحب, اور دوسرا پاکستان کمیونٹی الیکشن یونان کے جو تفاصیل ہیں وہ اس میں ہیں. اور دوسرا اعلان ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے فنکار ساتھی ہیں معروف اظہار انجم صاحب, ان دنوں ہاسپٹل میں ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے. اگلے ہفتے ان کا آپریشن ہے. خون کی انہوں نے اپیل کی ہے, جو بھی دوست خون دے سکتے ہیں وہ ان سے وہاں ہاسپٹل میں رابطہ کر لیں. دوسرا, کل اتوار کو 8 سے 9 بجے میرا جو ہفتہ وار امیگریشن کے بارے میں پروگرام ہوتا ہے, اور کل پہلی دفعہ یونان کے پبلک آرڈر منسٹری کے سیکرٹری جنرل مسٹر پاتروکلوس یوریادیس لائیو میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے, اور ہم ان سے سیاسی پناہ, ریڈ کارڈ اور یہ جو حفاظتی مراکز یونان میں جہاں پر غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جا رہا ہے, ان کے مستقبل کے بارے میں تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پہلا جو ہاف ہوگا اس میں ہم
جو ہے ان سے گفتگو کریں گے، مختلف معاملات پر ہم ان کی پالیسی یا ان کے حکومتی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ وقفے کے بعد آپ صرف اسی موضوع پر سوالات کیجیے گا۔ پاراتاسی کے متعلق بہت سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سوموار کو منڈے والے دن منسٹر جو ہے پبلک آرڈر مسٹر ڈینڈیس، وہ نوٹیفیکیشن ان کی ٹیبل پر ہے، وہ سائن کر دیں گے اور تبھی ہم آپ کو اس کی تفصیل بتا سکیں گے۔ اس دفعہ جو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، اتنا میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس میں بہت سخت شرائط رکھی گئی ہیں نیلی ویویوسیوں کے بارے میں، تو بہرحال اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کل گفتگو کریں گے تفصیل سے۔ ہمارے ساتھ حافظ محمد رضوان صاحب بھی موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آج آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کے قائد یہاں پر تشریف لائے یونان میں، اور ماشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نوجوانوں نے، ینگ لوگوں نے مل کر اپنی جماعت کو آرگنائز کیا، مضبوط کیا، مسجد کو قیام پذیر لائے، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام ناظرین کا، وینس ٹیم کا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی میرے دوست و احباب ہیں، خصوصاً جماعتی ذمہ داران، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تھوڑے سے دورانیے میں اتنی توجہ کے ساتھ یہ تمام کوششیں اور کاوشیں کی اور جماعت کے پلیٹ فارم کو اتنی جلدی سے مضبوط کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میرے جذبات کی ترجمانی کریں کہ آج الحمدللہ امیر محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ یقیناً ہماری ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہاں امیر محترم کا دستِ شفقت ہے، اس کے ساتھ کئی ایک دوستوں کی ہمارے ساتھ دعائیں، اور خصوصاً ہمارے اٹلی کے جو دوست و احباب ہیں ان کی ہمارے ساتھ حوصلہ افزائی، ان میں سے بھی خصوصاً عبدالرزاق بھائی، جنہوں نے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا، ہمیں ہر موڑ پر انہوں نے ڈیل کیا، اور جماعت کے حوالہ سے ہر بہتر تعاون اور ہر بہتر رائے سے ہمیں نوازا۔ ان کا بھی تمام بھائیوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور امیر محترم کے ساتھ UK سے ایک ہستی جو تشریف لائے ہیں، ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے یہ ٹائم دے کر بہت ہی پرمسرت موقع فراہم کیا۔ تو یہ یقیناً ہماری تمام جماعت کی دوست و احباب کی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم نے آج اس یونان میں اپنے قائد کے ساتھ الحمدللہ اپنا دور جو ہے گزارنا شروع کیا ہے۔ امیر محترم کا یہ 3 دن کا انشاءاللہ العزیز ایک تبلیغی، ایک تدریسی دورہ ہے، ایک تنظیمی حوالے سے بھی دورہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ کافی ایک معاملات ہیں، کافی ایک پروگرامز ہیں انشاءاللہ جو تمام بھائیوں تک ابھی ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے بھی فیس بک کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اور اخبارات پر خبروں کے ذریعے الحمدللہ ہم نے کوشش کی جہاں تک ممکن تھا وہ پہنچائیں۔ آپ آگے بتائیں کہ کل مرکزی پروگرام ہے، میرا خیال ہے آج امیر محترم 3 بجے الحمدللہ ایتھن ایئرپورٹ پر اترے، اور تمام دوستوں نے، پوری پاکستانی یونان کی کمیونٹی نے ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اس حوالے سے میں پوری کمیونٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم تمام کو، ہماری پوری جماعت کو، ہمارے قائد کو اس عزت و احترام سے نوازا۔ تو جب اس صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ میں جرمنی سے افتخار بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ ہلو، جی بولیے۔ ابھی سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا سے فرما رہے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ سجاد میر صاحب علامہ کی زندگی تو اچھی گزری ہوگی، لیکن وہاں پر ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ سب کو پتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے جب بھی IGI وغیرہ بنائی صرف جی بھائی نے جو سوال کیا، بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، جمہوریت ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جذبات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، علامہ صاحب وہ ہر نقطہ نظر کے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو نفسا نفسی یہ ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی ہیں، پیسے جب ضرورت ہوتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں، ہر قسم کے نذرانوں کے لیے، ہر قسم کی قربانی کے لیے، لیکن جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ہمارے ملک میں، اس کے متعلق میں 2-3 چیزیں اس لائیو پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کے متعلق آپ بتائیے کہ آپ کی جماعت
یا آپ کیا اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں یا آپ اویئر بھی ہیں کہ نہیں. میں یونان کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر لوگ ابھی یہ جو حکومت وقت نے ایک بڑا اچھا پروگرام نکالا ہے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک جانا چاہیں, ان کو ٹکٹ بھی دیتی ہے گورنمنٹ, اور ایک این جی او ہے وہ ٹکٹ کے ساتھ 300 یورو ٹوکن منی بھی دیتی ہے. اور یہاں قانون پاس کی ہے اسمبلی میں کہ بھئی وہ جاتی دفعہ نہ بلیک لسٹ ہوں گے, نہ ان پہ اوور اسٹے کی اسٹیمپ لگے گی, اور شنگن کمپیوٹر میں وہ کلیئر ہوں گے تاکہ آئندہ وہ اپنے ملک جا کر کوئی بھی کسی یورپ ملک میں جا سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ممالک میں جب یہ لوگ جاتے ہیں وہاں کی ایف آئی اے اور ایئرپورٹس پر ان کے ساتھ بدتر دشمنوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے, ان کو قید کیا جاتا ہے, ان سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں. اس کے متعلق ہم نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے لیکن بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کی جماعت کا اس پہ کیا؟ یہ مسئلہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل جو ہیں ان میں سے بعض میرے علم میں آئے ہیں. یہ مسئلہ بھی آیا ہے, حال ہی میں آیا ہے, زیادہ دیر نہیں گزری. میں انسیڈنٹلی یہ عرض کرتا جاؤں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا چند ماہ پہلے میں رکن منتخب ہوا ہوں, اور اس کی ابھی ایک ہی میٹنگ, ممکن ہے میری غیر حاضری میں سفر کے دوران کوئی اور ہوئی ہو, لیکن ایک میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے, اور اس میں بعض بیسک مسائل کسی خاص ملک کے حوالے سے نہیں بلکہ عمومی مسائل جو ہوتے ہیں, پہلی میٹنگ تھی تو اس میں ان مسائل کا تذکرہ ہوا, اس کے بارے میں ہم نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی حکومت کو دی. پہلے یہ سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, نیشنل اسمبلی کا بھی مجھے معلوم نہیں, لیکن ہم نے اپنے رولز کو چینج کیا ہے. پہلے ان کی حیثیت صرف ریکمنڈیٹری ہوتی تھی, اب ہم ان پر عمل درآمد کی رپورٹس منگواتے ہیں, اور سیکنڈ ٹائم اگر دوبارہ اگر منسٹری کہتی ہے کہ جی یہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, سیکنڈ ٹائم جب ہم کرتے ہیں تو وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں. پھر انہیں یہ حال ہی میں ہم نے یہ پاس کیا ہے, تو وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اور ان کو کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ اویئر تو میں تھا, لیکن اویئرنیس کے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اس سلسلے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ اور بہت زیادہ, لیکن کچھ نہ کچھ آواز میری طرف سے میڈیا میں پبلک میں آتی رہی ہے اوورسیز پاکستان, اور میں آپٹ کر کے چن کے خود اپنی مرضی سے اس کمیٹی کا ممبر بنا ہوں. اور اسی خیال سے بنا ہوں کہ شاید میں اپنے ان بھائیوں کے جو کہ واقعتاً ہماری اکانومی کے لیے اس وقت ایک بیک بون کا, جیسے آپ نے کہا, کام دے رہے ہیں, ان کے کسی کام آ سکوں ان کے مسائل کے. اور یہ جو مسئلہ ہے وہاں یہ حکومت انہیں بھیجنے میں آسانیاں دیتی ہے, پیسہ دیتی ہے, اور وہاں جا کے انہیں لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوٹا جاتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی اوور آل جو خرابی ہیں ان کا ایک عکس ہے, ان کا ایک حصہ ہے اور بہت برا عکس ہے. اور یہ حال ہی میں جیسے میں نے کہا میرے علم میں آیا ہے, میں اس سلسلے میں نہ صرف اس کمیٹی میں بلکہ جو متعلقہ لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں ایف آئی اے اور اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ اس قسم کی خرابیاں کرتے ہیں ایئرپورٹس پہ, اور ان کے جو انچارج ہیں, منسٹر ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے جو بھی کارکردگی ہے, جو بھی بات ہے. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے اندر بھی اور الگ پرائیویٹلی بھی انشاءاللہ ضرور ان سے بات ہوگی اور اچھے طریقے سے ہوگی, اور کمیٹی میں بھی ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک یہ مسئلہ حل ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق قبول کر لیا گیا, جی اس پر کس حد تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور آگے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا میکینزم وہ انڈر ڈسکشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اصولی طور پہ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہے نمائندگی کے حق پہ. اب اوورسیز پاکستانی بھی کہتے ہیں, پاکستان کے اندر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کیا تضاد ہے کہ آپ انہیں ووٹ کا حق دیتے ہیں اور نمائندہ بننے کا حق نہیں دیتے. لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے معذرت کے ساتھ کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. ووٹ کا حق خواہ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو, خواہ ان کے پاس کسی ایک ملک کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کا حق انہیں ملنا چاہیے. وہ کم از کم رائے دے سکے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی حکومت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ان کے مسائل کے ساتھ براہ راست, بہت سے مسائل کا براہ راست حکومت پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے گاؤں فیملیز ہیں, ان کے بچے یا یہاں جو بچے ہیں ہمارے, وہ جا کے وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے.
جہاں تک نمائندگی کا حق کا تعلق ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، صرف قانون سازی سے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا نقطہ نظر ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں صفائی سے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے. نمائندگی کا حق اس لیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں یا اس کے لیے اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ ڈیوائیڈڈ جو ایک ایلیجینس ہے اس کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. ووٹ کے حق میں بھی بظاہر آتا ہے لیکن اتنا نہیں آتا، کیونکہ وہ صرف رائے دینی ہے کہ فلاں نمائندہ ہمارے حلقے کا ہو. لیکن خود نمائندہ بننا، جبکہ اکثر حالات میں نمائندہ جو بن رہا ہے اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے ملکہ الزبتھ کی وفاداری کا مثال کے طور یا کسی حکومت کی وفاداری، اور یہاں تک آپ تو حلف کے الفاظ سے واقف ہیں، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس ملک کے لیے جس کی میں نیشنلٹی حاصل کر رہا ہوں، اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کر یا اس کو رکھتے ہوئے ڈول نیشنلٹی حاصل کر رہا ہوں، اگر مجھے اس ملک کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑے کسی کے بھی خلاف تو میں اٹھاؤں گا. ظاہر ہے یہ ڈیوائیڈڈ ایلیجنس جو ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کا ممبر ہونا، خود ووٹنگ کے حق سے ہٹ کر آگے بڑھ کر ممبر ہونا، میں اس کے حق میں، ہماری پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے. نہیں، لیکن علامہ صاحب اس میں تو بہت سارے ایسے پاکستانیز ہیں جو نیشنل نہیں ہیں لیکن وہاں پرمنٹ ریزیڈنس ہیں، وہ نمائندے بن سکتے ہیں. پر اس کے بارے میں غور ہو سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے. اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے حق میں ہوں، یہ میں تائید کرتا ہوں یا تردید کرتا ہوں کہ اس کے حق میں نہیں ہوں. اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کرنے سے اسٹیج سے آگے بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے پاسپورٹس حاصل کیے ہیں، نیشنلٹی حاصل کی ہے، ایلیجنس ان کی ڈیوائیڈڈ ہے، ان کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ انہیں نمائندگی کا، پارلیمنٹ میں نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. ووٹنگ کا حق دیں انہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری ہے، اس کے منسٹر ہیں. آیا جو وہاں پر سکول بنے ہوئے ہیں اوورسیز او پی ایف کے لیے، ہمارے غیر ملکی تارکین وطنز کے لیے، اور ہاؤسنگ سکیم ہے وہاں پر، کیا ہمارے اوورسیز پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے تمام بیوروکریسی میں، تمام ڈپارٹمنٹس میں، تو وہ اس طرح دل برداشتہ ہو کر وہ واپس آ جاتے ہیں؟ یہی خرابی ہے نا، یہ خرابی کی جڑ یہی ہے. یہ رویہ جو ہے نا، مثال کے طور پہ مثالیں تو بہت ہیں. اب حالیہ مثال جس طرح ٹیلی فون ریٹس میں اضافہ ہوا، یہ دیکھ لیجئے. اب مطلب ہے کہ ایک دور دراز بسنے والا پاکستانی ملک سے کہیں جا کے وہ بسا ہوا ہے، اپنی مجبوریوں کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت وہاں گیا ہوا، اور اس کی ضرورتیں اگر پوری ہو رہی ہیں بہتر طریقے سے تو اس کے ساتھ ملک کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اس کی اکانومی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اب اسے ووٹ کا حق دینا یا نمائندگی کا حق دینا یہ تو بڑی باتیں ہیں اور دور کی باتیں ہیں. اسے کم از کم بیسک سہولتیں تو دینی چاہیے اور اس کے مشکلات میں اضافہ تو نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف وہ اس سے توقع رکھی جائے کہ وہ ہماری اکانومی کو مضبوط بنائے اور پیسے بھیجے اور پیسے بھیجے اور پراپر چینل اور بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجے تاکہ اس کا ملک کو فائدہ ہو، اور دوسری طرف کال ریٹس میں اضافہ کرنا، او پی ایف کی زیادتیاں. جیسے میں نے کہا اس کمیٹی کا بھی پہلا اجلاس تھا، اس میں بریفنگ تو ہر منسٹری بہترین دیتی ہے ہمیں کہ جی یہ ہم نے کر دیا اور یہ کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، لیکن وہ بٹوین دی لائنز نظر آ جاتا ہے معمولی غور کے ساتھ بھی کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو فیڈ بیک ملتی ہے اور جو معلومات ملتی ہیں پاکستانیوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو بیرونی دورے ہیں وہ اگرچہ بیسیکلی تبلیغ، تنظیم، جماعتی حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ فائدہ بھی میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے فائدہ وہ ملتا ہے کہ اس قسم کی معلومات براہ راست ان لوگوں سے جو متاثرین میں شامل ہیں، جو ان مشکلات کا براہ راست شکار ہیں، ان سے براہ راست وہ مجھے معلومات ملتی ہیں اور اس کے حوالے سے میں بہتر بات کر سکتا ہوں. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ تو ماشاءاللہ ہمیں آپ کی بات پہ اعتماد بھی ہے، اور اوورسیز پاکستانی یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو پوری دنیا میں، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ پرانا تجربہ جو ہمارا ہے، ہمارے یہاں جتنے بھی اس سے پہلے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز دوروں پر آتے ہیں، لیکن یہاں آ کر وہ اسی طریقے سے وہ دعوے کر کے چلے جاتے ہیں، دکھ سکھ ہمارے سن کے چلے جاتے ہیں. لیکن پچھلی تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم یونان کی حد تک اپنی بات کریں گے کہ کسی نے کبھی بھی جا کر ان معاملات کے اوپر کوئی اچیومنٹ ہمیں نہیں دکھائی اسمبلی میں، سینٹ میں یا حکومتی سطح پہ. صحیح. آیا آپ اور آپ کی جماعت آج یہ
آپ نے پہلے بھی کہا اور ہمیں آپ پہ مکمل اعتماد ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ کی وساطت سے ہی یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات تھوڑے بہت بھی آواز وہاں اٹھانی، آپ آواز بھی اٹھا دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک قدم ہوگا ہمارے لیے. اس پہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ واپس جا کر یہ تو ان معاملات پہ میں تو جو بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ اسے کہے بغیر وہ کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے، اور یہ میں نے کہا اس پہ میں نے پہلے بھی عمل کی کوشش کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. ناظرین، ہمارے پروڈیوسر ابراہیم فیض جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، اور جیسا کہ وینس ٹیلی ویژن جو ہے ان کے اسٹوڈیو لاہور میں اور گجرات میں وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور ان کی جو مصروفیات تھی ان کی کیسٹس بھی ریلیز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا دورہ ایکسٹینڈ ہو گیا اور ان اسٹوڈیو کی لائیو نشریات کے لیے ان کا دورہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور وہاں پر وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں یہاں پر جو یونان کی حد تک ہیں وہ جو ہم یہاں بات کرتے ہیں یا کیمرے کے پیچھے ہم جو مسائل ان تک پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کی یونان میں رہنے والوں کی آواز جو ہے وہاں پہنچتی ہے، اور ابراہیم فیض صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں اعلیٰ حکام یا جو بھی ادارے ہیں ان تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گجرات میں، اپنے پورے علاقے میں، لاہور میں، گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اسٹوڈیو جو ہمارے گجرات اور لاہور میں ہیں ان سے رابطہ رکھیں اور اپنے مسائل وہاں تک پہنچائیں یونان کی حد تک جو ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز کے تھرو جو امیگریشن کے مسائل ہیں، جو جائز آپ کے پرابلمز ہیں، ان کو ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جہاں تک ہو سکا ہم کوشش بھی کریں گے کہ جو جائز مطالبات ہیں آپ کے اعلیٰ حکام تک ان کو پہنچایا جائے. جس طریقے سے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ان کی آواز جب یہ واپس جائیں گے ان کی آواز ایوانوں تک جائے گی اور اس کا اثر اور اس کا جواب ہم تک یہاں پہنچے گا، اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان جانے کے بعد لائن پر بھی ان کو ہم لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آیا ہماری آواز آپ نے وہاں پہنچائی اور اس کا کیا حاصل ہوا اور کیا رد عمل آیا اس کا. علامہ صاحب، یونان یہ آپ کا پہلا دورہ ہے، اب یہ بتائیے کہ یونان کے حوالے سے ابھی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، یہاں پر آپ کی تنظیم ہے، بہت جلد وہ فعال ہوئی، اور تربیتی آپ کا دورہ ہے، تنظیمی حوالے سے بھی ہے. یونان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر مختلف جماعتیں ہیں، مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، کلچرل بھی ہیں، کاروباری بھی ہے، بہت وسیع یہاں آبادی ہے، اور ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام یہاں کا ماحول اس وقت تک الحمدللہ آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مختلف مکتبہ فکر کا، اور ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ ادب، احترام بھی ہے اور پیار و محبت بھی ہے. آیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنے سیٹسفائی ہیں، اور آگے ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں نے اس کا ایک مظاہرہ جیسے کہ حافظ رضوان صاحب نے بھی کہا دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ، اور پھر جب آپ مرکز میں مسجد میں آئے اس وقت بھی، یعنی مختلف مسالک سے اور مختلف تنظیموں سے تعلق اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، اور انہوں نے اسی طرح کرم جوشی اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ استقبال بھی کیا، ان کا اظہار بھی کیا، جس طرح میری اپنی جماعت کے لوگوں نے کیا ہے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہاں اچھا ماحول ہے، اللہ کرے کہ یہ اچھا ماحول قائم رہے. جہاں تک پیغام کا تعلق ہے اس سلسلے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیرون ملک جو مقیم جو ہمارے پاکستانی ہیں، دے آر ان آفیشیل ایمبیسڈرز آف پاکستان، اور وہ اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی، اپنے فرض کی ادائیگی اور ان کا جنرل جو سوشل بیہیویئر ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو اس میں ہمارے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ ہمارے دین کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا. میں یو کے میں بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی میرا پیغام اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. اٹلی میں بھی جانے کا 3-4 دفعہ موقع ملا ہے، وہاں بھی پیغام یہ ہوتا ہے کہ بی گڈ مسلمز اینڈ بی گڈ ہیومن بینگز، اینڈ ایز لانگ ایز یو آر ان دس کنٹری، یعنی فارن کنٹری، اس کے لاز کی جو ظاہر ہے کہ اگر ظاہر ہے براہ راست اگر ان کی مخالفت
ہمارے دین سے، دینی اقدار سے نہیں ہے، تو ان کے لاز کی پابندی کریں اور ایک اچھا شہری بنیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ یونان میں تقریباً 80-90 ہزار پاکستانی یہاں موجود ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈینز ہیں، افغانی ہیں، اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے یہ سب سے فعال کمیونٹی ہے، ویل آرگنائزڈ کمیونٹی ہے۔ وی آر پراؤڈ آف دیٹ۔ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ہر فیلڈ میں بہت آرگنائز ہے۔ مذہب کے حوالے سے دیکھ لیجئے کتنے سینٹر ہیں، کتنی مساجد ہیں، اور دوسرے سوشل حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور میڈیا کے حوالے سے جس طریقے سے ترقی یہاں کی سیلف میڈ لوگوں نے، اخبارات ہیں، ٹی وی چینل ہیں، یہ دیکھ لیں لائیو اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو یہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے۔ یہ سب لوگ یہاں سے مزدور طبقہ تھے، سیلف میڈ ہیں سارے یہ لوگ، آ کے محنت مزدوری کر کے اپنے اپنے ٹیلنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہیں۔ اب یہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اوورسیز پاکستانیوں کا، کہ اتنی محنت مزدوری، لگن سے، محبت سے، اور یہ تربیت بھی ہے ان کے والدین کی، اپنے معاشرے کی، اپنے ماحول کی، یہ بہت اثر کرتی ہے۔ انلیگل پاکستانی جو آتے ہیں یہاں پر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے نوجوان طبقہ جو ہے 12 سال، 13، 14، 15 سال کے نوجوان یہ آ رہے ہیں غیر قانونی طور پر یہاں پر، حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہماری فیملیز ہیں یہاں، ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے لیے آپ کی جماعت یونان میں کیا پروگرام رکھتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں ایک آگاہی پروگرام ہونا چاہیے، ہماری طرف سے ہو، سب دوسری جماعتوں کی طرف سے ہو، خود گورنمنٹ کی طرف سے ہو، ایمبیسیز کی طرف سے ہو، کہ یہ جو آپ نے کہا یہ بہت ایک توجہ طلب مسئلہ ہے کہ چھوٹی عمر کے نوجوان، چھوٹی عمر کے وہ آئیں اور پھر مایوس ہو کر چلے جائیں۔ تو ایک آگاہی پروگرام ہونا چاہیے، اویئرنیس انہیں دیں کہ یہاں کے حالات اب کیا ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں اچھی اکانومی وغیرہ اچھی ہوتی ہوگی، اب یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو منہ اٹھائے وہاں چلا ہے، یا اس کو ایک گیٹ وے سمجھ کے اگلے ملکوں کی جانے کی سوچے۔ تو یہ ایک اویئرنیس دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں جیسے آپ نے کہا آپ کے وہاں بھی چینل ماشاءاللہ قائم ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں بشمول ہمارے اپنے حلقوں میں جہاں تک ان کی ریچ ہے پبلک میں، وہ اس بات کو پہنچائیں کہ اللیگل جو امیگریشن ہے وہ ویسے بھی یعنی انتہائی مشکلات کا سبب بنتی ہے کرنے والے کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اور میزبان ملک کے لیے، جس ملک میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے، سب کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ ایک تو یہ ایک اویئرنیس کے لیے باقاعدہ ٹی ویز پر، ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے، دینی جماعتوں کی طرف سے ایک مہم ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بھی کردار ہم ادا کر سکیں ہم ادا کرنے کے لیے تیار۔ ماشاءاللہ۔ حافظ رضوان صاحب، ٹائم بڑا شارٹ ہے، آخری لمحات میں آپ آخری الفاظ کو پیغام دینا چاہیں اپنے پروگرام اور دورے کے حوالے سے، عوام کو اویئرنیس کرنا چاہیں۔ جی یقیناً میں پہلے بات کر رہا تھا اور میری بات ادھوری رہ گئی تھی پروگرام کے حوالے سے۔ آج یقیناً ابھی وینس پر جو انٹرویو ہو رہا ہے، اس کے بعد کل جو ہے انشاءاللہ صبح کے ناشتہ کے بعد انشاءاللہ امیر صاحب کے لیے ہم نے وزٹ کا سیر و تفریح کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ سپیر 2 بجے تک وہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک مرکز میں جامع مسجد حسن بن علی پیرستیری میں ایک مرکزی پروگرام اتحاد بین المسلمین کے ٹائٹل سے جو ہم نے تشکیل دیا ہے وہ انشاءاللہ ہم سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد ایک دوست ہیں ان کے ہاں عشایہ ہے جو نون لیگ کے یہاں صدر ہیں، اگلے سوموار والے دن کچھ یونانی لوگوں سے ملاقاتوں کا شیڈول ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شام کو جو ہے ایکسپریس میڈیا پر ایک امیر صاحب کا جو ہے انٹرویو ہوگا۔ تو یہاں تک مجھے امید ہے کہ امیر صاحب کا دورہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس میں شاید کچھ چینجنگ بھی ممکن ہے، یہ تو وہ ہے جو ابھی تک کچھ نہ کچھ ہم نے تشکیل دیا ہے۔ تو یقیناً خوشی کی انتہا کے ساتھ ساتھ میں تمام ناظرین کو یہی اپنی طرف سے میسیج دینا چاہوں گا کہ ہاں ہم غیر ملک میں خصوصاً یورپ کی کنٹریز میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بہت سی جہاں مشاکل اب ہمارے سامنے ہیں، تو ہم سب کو متحد ہو کر ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر کے دین اسلام کے لیے اپنی خدمات، اپنی کوالٹی جو ہیں وہ مہیا کرنی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر دین اسلام کے پرچم کو دوبالا کر سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے۔
ہمیں خوشی ہے کہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب آج ہمارے مہمان تھے، حافظ محمد رضوان صاحب. کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. امیگریشن اسائنمنٹ سید محمد جمیل کے ساتھ سیکرٹری جنرل وزارت پبلک آرڈر ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کل تک کے لیے سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.